MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی یہ راتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گزر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے سنانے کی توفیق دی اور آپ سب کو سننے کے لیے توفیق دی. اسی کی توفیق سے انسان نیکی کر سکتا ہے، برائی سے رک سکتا ہے، ورنہ تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کر لے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت تمہارے بس میں ہے، نہ برائی سے رکنے کی طاقت تمہارے بس میں ہے، جب تک کہ رب العالمین کی توفیق نہ عطا ہو. کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان راتوں میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سردار اور ہم سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن رہے ہیں. بلا کسی تمہید کے گزشتہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، میں آگے لے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوت کے بعد اہم ترین واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے. وہ ایک تو تھا نکاح کا معاملہ، حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا، اور دوسرا معاملہ تھا معراج کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت کو دکھایا گیا، جہنم کو دکھایا گیا، بہت سے دوسرے عذابات کو بھی دکھایا گیا، انعامات کو بھی دکھایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک فرشتے کو بھی دیکھا جو بڑا سخت تھا. میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ مالک ہیں جہنم کے داروغہ. میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دیا اور ان کو کبھی میں نے مسکراتے نہیں دیکھا. اور اسی طرح جنت کے فرشتے کو بھی دیکھا، ان کے داروغہ کا نام رضوان ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اور کئی تفاصیل ہیں، یہ الگ سے معراج کے واقعے کے لیے منعقد ہوئی مجلس نہیں ہے، اس واسطے میں سرسری طور پر وہاں سے گزرتا ہوں. تو آگے ایک اہم ترین واقعہ اسی طرح
تیرا نبوت اور ہجرت کے درمیان ہی پیش آیا، سن اور دن کے اعتبار سے اس کی تعیین نہیں ہے، لیکن اسی دوران پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے اور مشرکین مکہ بھی تھے، اور بار بار نشانیاں پوچھتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی بتلائیے، کوئی نشانی بتلائیے، یہاں تک کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک حصہ چاند کا پہاڑی کے اس طرف ہو چکا تھا اور ایک حصہ چاند کا پہاڑی کے اس طرف ہو چکا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو یہ ہے گواہ، یہ نشانی دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہی روایت آئی ہے عبداللہ ابن مسعود کی، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نشانی کا مطالبہ کیا تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مشرکین مکہ سب حرم میں موجود تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، یہاں تک کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ٹکڑا چاند کا بالکل پرے ایک طرف ہو چکا تھا اور ایک ٹکڑا چاند کا دوسرے پرے یعنی دوسرے کنارے پہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو گواہ رہو، دیکھو گواہ رہو، دیکھو گواہ رہو، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نشانی دیکھی، لیکن وہی حال ہوا جو رب العالمین سورہ قمر میں ذکر کرتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی کوئی آیت کوئی نشانی یہ دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو کیا ہے، جاری جادو ہے، یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ایمان اسلام قبول نہیں کیا، بعینی ہی اسی طرح جیسے اس سے پہلے صحیفہ چاک ہونے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف اللہ کے نام کے علاوہ سب مٹ چکا ہے، یہ بھی دلیل تھی نبوت کی بہت بڑی، یہ بھی نشانی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر محصور تھے، باہر آ کے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ بالکل پورا ہوا۔ لیکن اس وقت بھی یہ لوگ صرف جادو کہہ کے بات کو ٹال گئے، تو معلوم ہوا نشانی پوچھنے والوں کا منشا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کو، سامنے والے کو لاجواب کرے، ہدایت قبول کرنا نہیں ہوتا، ورنہ نشانی سے اگر ہدایت قبول کرنے کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کئی نشانیاں اترتی، لیکن رب العالمین جانتا ہے یہ لوگ نشانی صرف اس واسطے پوچھتے ہیں کہ سامنے والے کو لاجواب کرے، جیسا کہ آج 8واں جز پڑھا گیا، اس کی پہلی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں نشانی چاہیے، نشانی چاہیے، نشانی چاہیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم فرشتے اتار دیتے اور فرشتے ان سے کلام کرتے اور قبروں سے مردے اٹھ کے بات کرتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بدبخت ہیں۔ نشانی پوچھتے ہیں لیکن نشانی ہدایت کے لیے نہیں پوچھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے قبروں سے اٹھ کے ان سے بات کرنے لگتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ قبول کرنے والی ذات نہیں۔ جو بدبخت نشانی پوچھتا ہے، یاد رکھو وہ کبھی قبول نہیں کرتا، جو ایمان لانے والا ہوتا ہے وہ نشانی نہیں پوچھتا۔ یہ سیرت نبوی کا سب سے اہم ترین پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معجزات کیوں نہیں اتارے؟ اسی واسطے پچھلے قوموں پر معجزات کے انبار لگا دیے، لیکن بدبختوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں حسی معجزات بہت کم دیے رب نے،
کیونکہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے پچھلے قوموں کی روش یہی رہی کہ یہ لوگ نشانیاں تو پوچھتے تھے لیکن ان نشانیوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کو قرار دیا اور یہ قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے پڑھو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہے سب سے زیادہ ہدایت دینے والی، ہدایت یافتہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو لوگ اصل میں اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ چند واقعات تھے جو ہجرت کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ بہت سے اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ ہجرت کیے، اکیلے ہجرت کیے، بات چھپے چھپے ہجرت کیے، جیسی کچھ سہولت تھی ویسے ان لوگوں نے ہجرت کی۔ جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ ایک ایک کر کے مسلمان مکہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کل کے کل یہاں سے نکل جائیں اور مدینہ جا کے سیٹ ہو جائیں تو وہاں تو ایک بہت اہم ترین قوت بن جائے گی، اب یہ قوت، یہ کنٹری بن جائے گی، ان لوگوں کے پاس حکومت آ جائے گی، پھر تو ایک بار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے ہم پہ حملہ کر دے، ان کو جمنے نہ دو۔ یاد رکھو یہ سازش بہت پرانی ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ہم کو بھی کیا ہے، کنٹری میں بانٹ دیا گیا۔ یہ 1800 کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا، ہم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے، اور یہ بھی سازش ہوا۔ اس سے پہلے نہ ویزا کا سسٹم تھا، نہ اس سے پہلے نہ کوئی معاملہ تھا، جو جہاں چاہتا تھا اپنی اپنی سواری پہ ٹریول کرتا تھا، پہنچ جاتا تھا اور وہاں ہو جاتا تھا۔ ہاں، کئی لوگ ہندوستان کے ہجرت کر کے پہنچے، زندگی بھر مدینے میں رہے، وہیں وفات پا گئے۔ کئی لوگ یہاں سے مکہ پہنچے، زندگی بھر وہیں رہے، وہیں وفات پا گئے۔ کئی لوگوں نے وہاں سے یہاں آئے، یہیں زندگی گزارا، وفات پا گئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 100 سال پہلے کی تاریخ بھی آپ دیکھ لیجئے، ویزا کا کوئی سسٹم، یہودی چالوں میں سے سب سے اہم ترین اور کامیاب ترین چال ہے کہ ویزا کے سسٹم سے اس نے کیا کیا، مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کو پرا پرا کر دیا اور وطنیت میں تقسیم کر دیا۔ ہاں، ورنہ اس سے پہلے پوری دنیا میں کوئی سسٹم نہیں تھا، جو جہاں چاہتے جاتے تھے۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ مکے میں پیدا ہوئے، پوری زندگی ہندوستان میں گزارا، حالانکہ ان کی پیدائش مکے میں ہے۔ ہاں، وہ یہاں کے نہیں ہیں، وہ 1880 میں وہ تو وہاں پیدا ہوئے، پھر اپنے باپ کے ساتھ آئے بچپن اور پوری زندگی یہیں گزارا، فریڈم فائٹر میں ایک بہت بڑے کردار ادا کیے، اور آج بھی دراصل ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ تھے تو وہ یہاں کے سٹیزن نہیں، وہ وہاں کے تھے، یہاں آئے تھے۔ ایسے ہی یہاں کے ہزاروں لوگ وہاں گئے، مہاجر مکی مشہور ہیں، ایسے کئی جنہوں نے ہجرت کر کے مکے میں یا مدینے میں زندگی گزار کے وہیں دفن ہو گئے۔ جو جہاں جاتا تھا، کسی کے لیے کوئی ویزا سسٹم نہیں تھا۔ ہاں، یاد رکھو، جب دیکھا کہ مسلمان متحد ہوں گے اور ایک جگہ اگر کوئی کنٹری بلا لے اور سب کنٹری کے اتفاق کر کے مسلمان جڑ جائیں نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، قبائل اور وطنیت میں بانٹ دیا۔ ہاں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اقبال نے اس دور میں کہا تھا، یہ وطنیت میں بانٹنے کی وجہ نہیں کہ وطن سے محبت نہیں ہے یا اور بات ہے، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں تھا کہ اسلام کسی وطن میں محصور ہو۔ ہاں، اسلام سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، اور اس حیثیت سے متحد ہونا ہر ایک لحاظ سے ہر ایک کو آسان ہے۔ لیکن مسلم کنٹریز بھی آج ہم لے کے جائیں گے نا، ہم کو بھی سٹیزن شپ نہیں ملے گی، کہیں جگہ، کسی جگہ نہیں، جب تک کہ ان کے اصولوں پہ نہ آ جائیں، حالانکہ ہونے چاہیے تھی۔ یہ سسٹم اصل میں اس وقت کا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ اگر ایک جگہ یہ جمع ہونا شروع ہو جائے اور وہاں وہ قوت بن جائے تو پھر اس قوت کو مٹانا ممکن نہیں ہے، تو اس کا تدارک کیا جائے۔
ابھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نہیں گئے، لیکن صحابہ جا رہے تھے، جانے والوں کے لیے تکلیفیں کھڑے کیے، جیسے کہ ابو سلمہ ام سلمہ کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، اس سے پہلے صہیب کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں دوسرے بہت سے خطبات میں رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح کیا ہے حضرت عمر اور اسی طرح دوسرے ساتھیوں کے واقعات آپ کو سیرت میں مل جائیں گے، ایک ایک بھی ہجرت کرتے وقت کتنی رکاوٹیں ہوئی لیکن ہجرت کر کے پہنچے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اس کے بعد کہ جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہو وہ ہجرت کر کے پہنچ جائے، اگر وہ ہجرت نہ کرے مالکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اب تک جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائے پھر ان سے کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اجتماعیت اصل میں قوت ہے، ایک جگہ متحد ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کروڑا کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن یہ اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں، جسے چاہے بیل بکرے کی طرح اٹھائے کاٹ دے ذبح کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اتحاد اتفاق کی ایک طاقت نہیں ہے، ہمارا کوئی فرسان حال نہیں۔ یہ سسٹم 150 سال سے یہاں پر لاگو ہے، اسی واسطے ہم بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا حکم دیے تو اسی وقت بھانپ لیا مشرکین مکہ نے، یہ جا کے قوت بنیں گے، ان کو قوت کسی حالت میں بننے نہیں دینا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ ارجنٹ میٹنگ بلائی گئی اور ان کے پارلیمنٹ کا نام تھا دار الندوہ، وہاں پر خصوصیت کے ساتھ جب اہم ترین باتیں ہونا ہوتی تھی تو وہاں جمع ہوتے تھے، دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ 14 نبوت 26 سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اہم ترین سازش کا دن، دار الندوہ میں بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب، اسی طرح کیا ہے عمرو بن ہشام، بڑے بڑے لوگ، ابو البختری بن ہشام، سب جمع ہو گئے۔ اور ایسے وقت میں جبکہ خواص کی میٹنگ ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شیخ کی صورت میں نکل کے بالکل دروازے پہ آ کے اجازت مانگ رہا ہے، کیا میں بھی شریک ہو جاؤں؟ لوگوں نے پوچھا آپ کو اگلا پچھلا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہیں کون آپ؟ کہا کہ میں فلاں بستی کا ایک شیخ ہوں، سنا تھا کہ ایک اہم میٹنگ ہے، شاید میں بھی کچھ کہوں اور وہ آپ کے لیے کارآمد ہو جائے، مجھے بھی داخلے کی اجازت دے دیں۔ تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ کوئی نیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ دے دے ہمارے مسائل کے حل کے لیے، اسے بھی اندر داخل کر دیا۔ اصل میں وہ ابلیس تھا، ابلیس خود شریک ہوا اس مجلس میں۔ وہی ابلیس جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، وہی ابلیس کیوں شریک ہوا؟ اہم ترین میٹنگ تھی، اتحاد کو پارا پارا کرنا تھا، اس واسطے خود شیخ کی شکل میں ایک بوڑھے کی شکل میں اندر داخل ہوا اور وہ سرداروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معاملہ چلا، بات چیت شروع ہوئی، کسی نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اگر ان پر ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ان کو ہم کوئی سزا دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ تو ابو البختری بن ہشام نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ انہی مکے سے ہم نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، ہم کہہ دیں گے کہ تم جو چاہے کرو، باہر جا کے کرو، لیکن مکے میں نہیں رہنا۔ تو فوری وہ بوڑھا شخص جو ابلیس تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ کی رائے ٹھیک نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر یہ کہیں بھی جائے نا، آپ کو تو معلوم ہے ان کے پاس ایک ایسا کلام ہے جس سے کوئی شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، دنیا کے وہ کسی کونے میں بھی جائیں بہت جلد وہ ایک طاقت بنا لیں گے، اگر ان کے پاس پھر حکومت مل گئی اور طاقت مل گئی تو پھر تو کیا ہے وہ تم پر بھی حملہ کر دیں گے، باہر نکالنا اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی دوسرا سوچو۔ کسی دوسرے نے کہا قید کر کے رکھ دیں گے، کسی کو ملنے نہ دیں گے۔ بوڑھے نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ آپ کی بات بھی درست نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ اگر آپ باندھ کے رکھیں گے تو ان کے ساتھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ ایک ساتھی ایسا ہے کہ ان پہ جان دینے والا ہے، اگر آپ ان کو قید کریں گے تو ایک نہ ایک دن وہ جان دے کے بھی چھڑا کے لے جائیں گے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔
تیسرے نے کچھ کہا، چوتھے نے کچھ کہا، یہاں تک کہ ابو جہل بول اٹھا کہ میرے دماغ میں جو اسکیم ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کی اسکیم یہ ہو، قریش کے کتنے خاندان ہیں ان تمام کے با اثر شخصیتوں کو بلا لیا جائے اور ان سب کو تلوار دی جائے، اور کہا جائے کہ گھر کا محاصرہ کر لیں رات کو، اور جیسے ہی صبح سویرے عموماً معمول ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنے کا، حرم پہنچنے کا، جیسے ہی وہ نکلے ایک بارگی سب کے سب مل کے تلوار مارے، ایسی گویا کہ ایک ہی انسان نے مارا۔ تو اس طرح قتل تو ہو جائیں گے، اور بنی ہاشم غصے میں آ کے ہر قبیلے سے تو لڑ نہیں سکتے، قریش کے بہت زیادہ قبیلے ہیں، بنو ہاشم ایک اکیلا ہے، تو انہوں نے کہنا کسی بھی طرح یہی ہے کہ ہم لڑ تو نہیں سکتے، خون بہا دے دو، دیت دے دو، جسے بولتے ہیں دیت، خون بہا۔ بلڈ کا کیا ہے؟ بلڈ ڈونیشن، بلڈ کے اعتبار سے منی، بلڈ منی دے دو، تو وہ کہیں گے تو ہم بلڈ منی تیار کر کے دے دیں گے۔ تو بوڑھے نے کہا یہ ہے اصل بات جو اس نوجوان نے کی ہے، کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تمہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، کیونکہ اکیلے بھی قتل کریں گے تو پھر تو کیا ہے، اس قبیلے کو مٹا کے رکھ دیں گے بنو ہاشم۔ اس واسطے اکیلے بھی نہیں، جتنے قبائل ہیں وہ تمام قبائل کے با اثر با ہمت نوجوانوں کو جمع کرو، سب کے ہاتھوں میں تلوار دو، اور سب مل کے ایک بارگی تلوار سے حملہ کریں، تو سب پر خون آئے گا، سب پر معلوم ہوگا کہ قتل میں یہ بھی شریک تھا، یہ بھی شریک تھا، یہ بھی شریک تھا، یہ بھی۔ تو اس طرح ہو جانے کے بعد اب الگ سے قتل کے لیے کوشش کرنا، الگ سے لڑنا بنو ہاشم کے بس کی بات نہیں ہوگی، تو وہ دیت لے لیں گے، دیت تو ہم لاکھوں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ تو ختم ہو جائے گا نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم قتل کر دیں گے۔ اسی واقعے کی طرف قرآن میں اشارہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو وہ موقع بھی، یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول آپ کو قتل کر دینے کی، آپ کو جلاوطن کر دینے کی، آپ کو قید کر دینے کی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چل رہا تھا۔ ہاں، اللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ بدبخت تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، جبکہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے پاس ثابت ہو چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو کوئی مائی کا لال قتل نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ یہ دین خیمے خیمے تک، بستی بستی تک پہنچ کر رہے گا۔ ادھر یہ چیز طے ہوئی کہ کب ہونا ہے، مشرکین مکہ نے کہا ابھی ہونا ہے، آج ہی کی رات یہ کر ڈالیں گے ہم، زیادہ لیٹ نہیں کرنے کا۔ ادھر یہ ہوا، دوپہر کے وقت جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے، کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور آج رات آپ کو نکلنا ہے۔ جیسے ہی یہ حکم ملا، دوپہر کا وقت، جبکہ عرب میں چلنے پھرنے کا رواج نہیں تھا، قیل اللہ کا وقت تھا، آج بھی وہی ہے، دوپہر میں کچھ دیر نیند آرام کر لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول، سخت ترین گرمی تھی مکے کے اندر، ایک چادر سر کے اوپر سے اوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر کی طرف چل دیے۔ دور سے دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اس وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی گئی، اور صدیق اکبر کے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور لوگوں کو ہٹاؤ، خاص بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول کون اور ہے صدیق کے گھر میں؟ سب اپنے ہی ہیں، سب اپنے ہی ہیں، کون غیر ہے یہاں پر؟ یہ بیٹی ہے، آپ کی بیوی بننے والی ہے، یہ ماں ہے، یہ میں ہوں، کس کو ہٹاؤں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے، یہ اطلاع دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ آج رات صدیق اکبر نے بڑے ہی شوق اشتیاق سے پوچھا اللہ کے رسول ساتھ کون؟ کہا کہ تم۔ قربان جائیے وہ خوشی کے آنسو تھے، صدیق اکبر رو پڑے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اسی دن کے لیے تو میں تڑپ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے منتخب کر لے اور آپ کا ساتھی بنا دے۔ میں 2 اونٹ پہلے سے الگ کیے رکھا ہوں اور ان کو کھلا پلا کے بڑے تازہ اور دادا دم طاقتور بنا کے رکھا ہوں، کیونکہ جب حکم ہوگا تو میں اور آپ اس پہ سفر کریں گے، اور ایک آپ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق یہ تو اچھا کیا، لیکن میرا اونٹ میں قیمتاً لوں گا، ایسے ہی نہیں لوں گا، تم قیمت بتا دینا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات چلیں گے، تیاری کر کے رہنا۔ یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ گئے۔ رات شروع ہوئی، تقریباً 17 خاندان آ رہے تھے قریش کے۔ ان 17 خاندانوں میں سے 17 با اثر لوگ نکلے، سب کے ہاتھوں میں تلوار تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سراؤنڈنگ بالکل محاصرہ کر لیا ہر طرف سے، اور یقین تھا انہیں کہ آج ہم کسی بھی طرح اپنا کام کر ڈالیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے، تھوڑی دیر لیتے رہے، پھر اس کے بعد اٹھے، حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور میں جو چادر استعمال کرتا وہی چادر اوڑھ کے سو جانا، اور بعد میں نکل کے آنا، اور دیکھو جو امانتیں میرے پاس رکھی گئی ہیں ان امانتوں کو ڈائریکٹ ان کے ہاتھوں میں پہنچا دینا۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی دلیل۔ اتنی شدید نفرت، اتنا شدید غصہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک حفاظتی بینک تھا۔ مشرکین مکہ، دشمنان اسلام، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے قائل تھے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں حفاظت کے لیے رکھنا چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لا کے رکھتے۔ اور اللہ کے رسول کی امانت داری کی یہ دلیل بھی بہت بڑی ہے کہ ایسے وقت میں کہ ان بدبختوں کے قتل کی سازش کر لی اور انہی کے دباؤ کی وجہ سے، انہی کے قتل کی وجہ سے نکل رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت علی کو حکم دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے خواہ یہ دشمن ہے لیکن دشمنی یہ نہیں ہے کہ اس سے خیانت کی جائے، ان کی چیزیں کل ان کے گھروں میں پہنچا دینا، پھر ہجرت کر کے آنا۔ یہ ہے ایمانداری۔ یہ ایمانداری آج ہمارے مسلمانوں میں آ جائے تو پھر کایا پلٹ ہو جائے گی۔ ہم تو اپنے کے لیے بھی ایماندار نہیں ہے، بھائی بھائی کے لیے ایماندار نہیں ہے۔ خیانت ایسی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر جواب نہیں دیا، پھر اس کے بعد پوچھا سائل کہاں ہے، وہ سائل کہاں ہے؟ بلایا گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار۔ قیامت کی یہ نشانی آج پوری ہو رہی ہے۔ ایسے مسلمان ہیں ہم کہ 10 روپیے کے لیے بھی ہم امانت داری نہیں دیکھ سکتے کسی پہ، امانتیں ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں دینے کا حکم دے کر اپنی چادر اڑا کے نکلے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مقتل تھا، یہ قتل گاہ تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ میں سو رہا تھا۔ اگر وہ لوگ جھانک کے دیکھ لیتے یا اندر داخل ہوتے تو اللہ کے رسول سمجھ کر مجھے قتل کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے صرف یہ لفظ کہا کہ امانتیں پورے دے کر تم مدینہ پہنچ جانا، تو اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا میں کسی حالت میں قتل نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے وہاں بلایا ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں سویا تو زندگی میں کبھی اتنے آرام سے نہیں سویا جو اس رات سویا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین،
جو کہا اس پر ایمان، ہم جیسے نہیں تھے، ایک بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس پر کامل یقین تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنی میٹھی نیند آئی پھر زندگی میں کبھی نہ آئی، میں چادر اوڑھ کے سو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تھوڑی سی مٹی اٹھائی، مٹھی میں رکھی، پھر سورہ یاسین کے ابتدائی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے پھینکی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ مٹی کا کوئی نہ کوئی کنکر ان کھڑے ہوئے کسی بھی سر کے اوپر سے گزرا اور پڑا، ایسا کوئی سر نہیں تھا جس میں مٹی کا کوئی کنکر نہ پڑا ہو، اور جس پر بھی پڑا اللہ نے اس کی آنکھیں چھین لی اور وہ دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے وہیں پر سے گزر کے نکل گئے، اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ انتظار کرتے کرتے یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا تو سوچنے لگے کہ ہمیشہ اس وقت تو اللہ کے رسول نکل کے حرم چلے جاتے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں نکلے؟ یہاں تک کہ دور سے ایک آدمی نے اطلاع دی، تب جا کے انہیں احساس ہوا کہ ہم بالکل بہار گئے اپنے مقصد میں۔ وہ آدمی دور سے آتا ہوا دکھائی دیا تو بالکل ہجوم دیکھ کے اس نے کہا کیا بات ہے کہ تم سب یہاں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم یہ کیا ہے، اپنے مقصد میں بالکل فیل ہو گئے، میں نے ابھی دیکھا کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے یہیں سے گزرے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہیں کھڑے ہوئے۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ کہا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو یہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو وہی چادر اوڑھے حضرت علی سو رہے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا ان لوگوں کو۔ انہوں نے کہا یہ تو محمد الرسول اللہ سو رہے ہیں، تم نے جھوٹ کہا، کہاں مٹی ڈالتے ہوئے گئے، وہ تو یہیں سو رہے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، اور وہاں سے پچھلے راستے کھڑکی کی طرف سے، دروازے کی طرف سے نہیں، کھڑکی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نکلے، اور سیدھے معلوم تھا ان لوگوں کو جیسے ہی پتا چلے گا یہ لوگ مدینے کے راستے میں تلاش کریں گے، تو اللہ کے رسول بالکل مخالف سمت میں یمن کے راستے میں چلتے گئے۔ آج بھی جا کے آپ دیکھ لیجئے، جس راستے پہ غار ثور آتا ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا، وہ مدینے کے راستے میں نہیں ہے، بالکل اس کے مخالف راستے میں۔ مدینہ اس طرف ہے تو غار ثور اس طرف ہے، یمن کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں چلتے گئے یہاں تک کہ وہ جبل جہاں پر غار ثور ہے، 2 غار ہیں جو بہت تاریخ میں مشہور ہیں، ایک غار حرا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جاتے تھے، ایک غار ثور جہاں ہجرت کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے نیچے تک پہنچے تو بالکل پتریلی زمین تھی اور نشانات بھی ہونے کے اندیشے تھے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول نشانات نہ پڑنے چاہیے، تو ان پتھروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں سے یوں چلا تاکہ نشان نہ بیٹھ جائے اور نشان کے ذریعے یہ لوگ ہم تک نہ پہنچ پائے۔ کیوں یہ سب تکلیفیں؟ اللہ چاہتا تو ہواؤں کے ذریعے مدینہ پہنچا دیتا، لیکن پیغام نہ جاتا۔ ہم مسلمانوں کے لیے پیغام نہ ہوتا، ہم تو پہلے ہی کسل مندی اور سستی کے لیے ہوئے قوم ہیں، ہم تو کیا ہے آرام پسند ہیں، پھر اسلام کے لیے کون قربانی دیتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی راہ میں جو قربانیاں دیے ہیں، اگر رتی برابر بھی ایمان کا ذرہ بھی اگر ہوگا تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجے کے بل چلا ہے بغیر چپل کے تاکہ نشانات نہ بیٹھ جائیں، اور پتریلی زمین بھی تھی، نوکیلے پتھر بھی تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔
صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، صدیق فنا ہو جائے تو ہو جائے لیکن آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو صدیق اکبر نے اپنے دامن میں اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ ہاں 2.5 سال چھوٹے ہیں صرف۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کیا نہیں تھے، جوان نہیں تھے اس وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، 53، تو صدیق اکبر کی عمر بھی 50 سال تھی۔ 50 سال ہونے کے باوجود بھی محبت کا تقاضا یہ تھا، حامل کتاب و نبوت وہ جلال نبوت کو اٹھا کے اپنے کھنڈے پہ بٹھائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے بٹھا کے خود چلے نہیں ہیں، پہاڑ چڑھے ہیں، اور چڑھنا بھی ایسے کہ پنجے کے بل چڑھے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں، یہ کارگزاریاں ہیں، یہ جانثاریاں ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں کہا کہ جو کوئی بھی میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ کسی نہ کسی حیثیت میں دنیا میں تحفے تحائف دے کے ختم کر دیے، لیکن صدیق کا نہیں ہوا۔ صدیق کا اللہ ہی بدلہ دے گا۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، ہاں وہ اللہ تبارک و تعالی ہی دے گا۔ لو كنت متخذا قلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور میں اپنا جگری دوست کسی کو بناتا اگر اللہ مجھے نہ بناتا تو میں صدیق کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے بنا دیا خلیل۔ خلیل ایک ہی ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے خلیل بنایا تو میں صدیق کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں صدیق کو خلیل بنا لیتا۔ یہ فضائل ہیں، اتنے فضائل ہونے کے باوجود بھی یہ شیعہ، یہ غلاظت میں بھرے ہوئے لوگ جو صدیق اکبر کے خلاف زبان کھولتے ہیں، یاد رکھ لیجئے سوائے یہودیت کی دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہاڑ چڑھا، غار ثور کے قریب پہنچا، غار بہت پرانا، خیر آباد، پتہ نہیں کتنے کیڑے مکوڑے ہوں، کتنے کچرے ہیں، اور کتنے قسم کے زہریلے جانور ہوں۔ اسی واسطے صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول ہرگز بھی آپ پہلے نہ جائیں، کچھ ہو تو صدیق کو ہو، ابو بکر کو ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کو کوئی زخم ہو۔ پہلے میں جاؤں گا، میں صفائی کروں گا، میں دیکھ لوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو میں دعوت دوں گا۔ آپ اوپر انتظار کیجئے، اندھیرا بالکل، رات کا موقع۔ کیا جگر اور کیا کلیجہ ہے صدیق اکبر کا، کیا نڈرپن ہے، کیا شجاع ہیں۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کے اوپر غار میں اندر آپ جا کے دیکھیں گے نا، حیران رہ جائیں گے۔ غار وہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے اترے بیٹھ گئے، غار ایسے نہیں ہے، ایسے تو صرف راستہ ہے، جاتے 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 اس کے اندر کئی آپ کو زگزگ راستے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ ہاں رات کا موقع، اندر گئے، کیڑے مکوڑوں سے صاف کیا، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تو ان سوراخوں میں اپنا ہی تہبند کا کپڑا کچھ نکال کے پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا، یہاں تک کہ کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ ایک باقی رہ گیا، لیکن ان کے پاس اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول اب آ جائیے، اور ایک سوراخ خالی ہے، میں اپنے پاؤں سے بند کرتا ہوں، اللہ کے رسول آپ آ جائیں۔ ادھر اللہ کے رسول کا اللہ پر توکل و اطمینان دیکھو کہ اللہ کے رسول غار میں پہنچے، پوری دنیا اوپر کی تلاش سونگتی پھر رہی ہے، موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے، لیکن اللہ پر توکل کا یہ عالم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ صدیق کی مانڈی پر سر رکھ کے اللہ کے رسول آرام سے سو گئے۔ نیند کب آتی ہے؟ جب ذہنی سکون ہوتا ہے تو نیند آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی واسطے حضرت صدیق کے مانڈی پہ سر رکھ کے سو گئے۔
اور ادھر صدیق بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اطمینان کے خاطر میں بغیر حرکت کیے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہی پاؤں، وہی سوراخ جہاں پر میں نے کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے اپنا پاؤں رکھا، کوئی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، اور زہر کا درد اتنا اٹھا کہ باوجود سنبھالنے کے بھی میرے آنکھوں سے آنسو گرے، اور اللہ کے رسول کا چہرہ میرے مانڈی پہ تھا، اور اللہ کے رسول کے چہرے پہ میرے آنسو گرے تو اللہ کے رسول کی نیند اچار ہو گئی۔ کہا کہ صدیق رو رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول کوئی زہریلا کیڑا ہے جو میرے پاؤں میں کاٹ لیا ہے، اور میں نے ضبط کی پوری کوشش کی کہ آپ کو خلل نہ ہو نیند میں، لیکن درد کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں بتایا تو اپنا لعاب، اپنا تھوک نکالا اور وہاں پر لگا دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کبھی کوئی زہریلی چیز نے مجھے کاٹا ہی نہیں۔ ہم تبرک کا انکار نہیں کرتے، شعبدہ بازی کا انکار کرتے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہم تبرک کو نہیں مانتے، آثار مبارک کو مانتے نہیں۔ بھائی لوگاں، آثار مبارک ثابت تو کرو پھر مانیں گے۔ کسی اور کا بال، کسی اور کے داڑھی کا بال، کہاں کا بال پتہ نہیں، لے آ کے آثار مبارک کہتے ہیں تو ہم کیوں مانیں؟ ہم آثار مبارک کے انکاری نہیں ہیں، تبرک کے انکاری نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے، رینٹ نکالتے تھے تو صحابہ ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہرے پہ مل لیتے، اپنے کپڑوں پہ مل لیتے۔ خوشبو کا یہ عالم ہوتا کہ عام خوشبو سے بھی اعلیٰ ترین خوشبو ہوتی، حتیٰ کہ ام حرام بنت ملحان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں سوتے اور دھوپ پڑتی، پسینہ نکلتا تو میں شیشیوں میں اس کو محفوظ کر لیتی۔ اللہ کے رسول اٹھے، ایک مرتبہ دیکھا ام حرام بنت ملحان اللہ کے رسول کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہیں۔ پوچھا کیوں کر رہی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے عطر میں اس کا ایک خطرہ ملاتے ہیں تو عطر کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے خاموش ہو جاتے۔ ہم تبرک کا انکار نہیں کرتے، ثابت تو کرو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ یہ ثابت نہیں۔ عرب میں تو کوئی بال نہیں، سب ہوا میں اڑتے ہوئے ہندوستان کی ہر مسجد میں جا کے سیٹ ہو گئے۔ یہ کہاں کی تاریخ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے، جمعرات کی رات تھی جہاں غار ثور پہ پہنچے، جمعہ کا پورا دن، ہفتے کا پورا دن، اتوار کا پورا دن، یہ 3 دن یہاں رہے۔ 27 سفر، کیونکہ 26 کو کیا ہوا تھا؟ ان کی میٹنگ ہوئی تھی سفر۔ 14 نبوت تو 1 ہجری یہاں سے شروع ہوا، یاد رکھو اچھی طرح۔ 14 نبوت، اگر نبوت کا حساب کریں لیکن ہجری کا حساب کریں، 1 ہجری محرم پہلے جا چکا تھا، محرم پہلے جا چکا تھا، 1 مہینہ پہلے جا چکا تھا، اب سفر۔ لیکن جب بعد میں حضرت عمر کی خلافت میں ہجری طے ہوئی تو اسی محرم سے انہوں نے ابتدا کی، تو اس واسطے محرم 1 مہینہ پہلے جا چکا تھا۔ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹنگ کی ہے یہ لوگ 26 میں، 27 یعنی اسی کی رات کو اللہ کے رسول گھر سے نکلے۔ وہ جمعرات کی رات تھی، صبح ہوئی تو جمعہ تھی، ہفتہ اور اتوار، اور اس طرح سفر کے جو دن تھے باقی پورے ہو گئے۔ 1 ربیع الاول کو اللہ کے رسول غار سے نکل گئے۔ یہ 3 دن تھے، 27، 28، 29۔ پھر اس کے بعد 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل گئے۔ یہ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے رہے۔ ادھر یہ لوگ صبح تک انتظار، جب اجالا ہو گیا دیکھا اللہ کے رسول ابھی بھی نہیں نکلے ہیں، پھر تو انہوں نے اندر داخل ہو کے جیسے ہی اوڑھنا نکالا، حضرت علی اٹھ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں تمہارے صاحب؟ کہا کہ مجھے کیا پتا۔ ان کو اتنا غصہ آیا کہ گالم گلوچ کرتے ہوئے سیدھے بھاگے صدیق اکبر کے گھر کی طرف۔ ان کو معلوم تھا اگر کہیں یہ جا سکتے ہیں تو ان کے یار غار، جگری دوست صدیق اکبر ہی کے پاس جائیں گے۔ کافروں کو بھی معلوم تھا سب سے زیادہ بہترین دوست صدیق اکبر ہیں، ہمارے شیعوں کو نہیں معلوم ہے۔ کافر بھی معلوم تھا، سیدھے وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما نے کھولا۔
پوچھا کہاں ہے تمہارے والد؟ کہا کہ ہم کو کیا پتا۔ ابو جہل غصے میں ہاتھ اٹھایا اور ایک چانٹا رسید کیا جس سے ان کی بالی گر پڑی۔ یہی ایک وہ حدیث ہے جس سے بالی پہننے کا ثبوت ملتا ہے خواتین، کان چھیدنے کا ثبوت ملتا ہے خواتین کا، کہ بالیاں اس دور میں بھی پہنتے تھے۔ تو پھر وہاں سے وہ لوگ دوڑ لگائے، ادھر ادھر کہیں نہیں دکھائی دیے، تو اعلان کر دیا کہ بھائی جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اگر مردہ یا زندہ جیسے بھی ہو لے آئے تو ہم 100 اونٹ انعام دیں گے۔ اس حیثیت سے لوگ تلاش کرنے نکل پڑے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر غار میں رہتے۔ عبداللہ بن ابی بکر رات کو نکلتے تمام خبریں پہنچانے کے لیے کہ دن بھر کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا باخبر کرتے، پورا خاندان لگا ہوا ہے گویا صدیق اکبر کا۔ ان کے بیٹے خبر پہنچانے رات نکلتے، شام کے وقت میں جاتے، یہاں تک کہ وہ پہنچا کے وہاں سے نکل جاتے۔ ہاں، عامر بن فہیرہ ان کے غلام تھے صدیق اکبر، جیسے ہی وہ نکلتے یہ بکریاں چرانے کے انداز میں چلتے 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 غار تک پہنچ جاتے۔ پھر وہاں پر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو دودھ پیش کرتے۔ اللہ کے رسول دودھ پیتے، کل دن میں یہی ایک غذا تھی۔ اندازہ کرو، غار کے کل دن میں صرف رات میں ایک پیالہ دودھ ملتا تھا۔ عامر بن فہیرہ اللہ کے رسول کو پیش کرتے تو اللہ کے رسول وہ دودھ پی لیتے، بس کچھ اور غذا نہیں تھی۔ ہم کو اچھے اچھے نعمتیں ملتے ہیں، اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں، پھر بھی ہم ناشکر اللہ سے کہتے ہیں کہ کیا ملا ہمیں، کیا ملا۔ یہ حالت ہماری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل دن میں ایک پیالہ دودھ، جیسے ہی حضرت عبداللہ بن ابی بکر پہنچتے ان کے نقش اس میں پیوست ہو جاتے صحرا میں، تو عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے کے دودھ وہاں پر پیش کر کے سحر کے وقت نکلتے اور بکریوں کو انہی کے نقش قدم پر چلاتے تاکہ کل کوئی وہ نقش نہ دیکھ لے اور وہاں تک نہ پہنچ جائے، اور صبح ایسے مکے میں کرتے گویا کہ وہ مکے ہی میں تھے۔ 3 دن بھی یہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر یہ لوگ ڈھونڈتے 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 یہ بالکل غار ثور کے اوپر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، میں دیکھ رہا تھا اس کے پاؤں، اگر وہ اپنا سر یوں جھکا لیتا تو ہمیں دیکھ لیتا، اور یہ بدبخت بھی چہرہ بالکل پلٹ یعنی ٹرن ہو کر موڑ کر کھڑا پیشاب کر رہا تھا، وہیں کھڑے ہو کے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ صرف موڑ لے اپنے چہرے کو اور جھکا لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس بارے میں کیا خیال ہے جن کا 2 اور تیسرا اللہ ہے۔ اسی وقت یہ آیت اتری، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہی صحبت ہے جو قرآن کے نص سے صدیق اکبر کے لیے ثابت ہے، کسی اور صحابی کے لیے ثابت نہیں، نص سے قرآن سے۔ صحابی اگر کوئی ہے لفظ کے ساتھ قرآن میں تو صرف صدیق اکبر کے لیے آیا ہے پورے قرآن میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، ڈرنے کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ ہم کو دیکھ نہیں سکے گا اوپر والا۔ جن لوگوں کے دلوں میں صدیق کی نفرت بیٹھی ہوئی، ان بدبخت نے کہا کہ دیکھو ایسے وقت میں یہ اپنے جان کی فکر کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بڑے نقطے کی بات ہے، علماء نے سمجھایا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، خوف نہ کرو نہیں کہا۔ ہمیشہ خوف جو ہوتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہے، غم جو ہوتا ہے نا وہ غیروں کا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ خوف جو ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے،
غم جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا ہوتا ہے، جس کی مثال قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے ام موسیٰ کے سلسلے میں، جب اللہ نے کہا کہ تم اٹھا کے موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کر دو، تو اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دیکھو اپنی جان کی فکر بھی نہ کرو، موسیٰ کی جان کی بھی فکر نہ کرو، غم نہ کرو، دونوں کو ہم کیا کریں گے، آپ کو حوالے کر دیں گے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ وہاں پر ام موسیٰ بھی ڈر رہی تھی کہیں فرعون مجھے نہ پکڑ لے، ڈر یہ بھی تھا کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، تو اللہ نے دونوں الفاظ اکٹھے استعمال کیے اور فرمایا سورہ قصص میں وَلَا تَخَافِي، اپنی جان کی فکر نہ کرو، وَلَا تَحْزَنِي، موسیٰ کے لیے غم نہ کرو، غم دوسروں کا ہوتا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صاحب کو صدیق کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صدیق کو اپنے جان کی نہیں پڑی ہوئی تھی، جو بھی مسئلہ تھا، جو بھی غم تھا، وہ اللہ کے رسول کی جان کا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کچھ نہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ صدیق کو اپنی جان کی ہوتی تو وہاں پر لا تحزن کی جگہ لا تخف ہونا چاہیے تھا۔ صدیق تو اپنی جان کی کبھی پرواہ کیے ہی نہیں، نہ مال کی پرواہ کی، سب کچھ تو اللہ کے رسول پر لٹانے کے لیے زندگی بھر کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تو راستے کا بڑا مسئلہ تھا، یعنی یہ ایسے راستے سے لے کے نکلے جو عام راستہ نہ ہو، کیونکہ عام راستے پر تو تلاش جاری تھی، اس کو بھی ارینج کرنے والے صدیق اکبر ہی تھے۔ ایک ایسے سراغ رساں کو لے کے آئے، حالانکہ تھے تو ابھی وہ کافر، بعد میں اسلام قبول کیے، لیکن وہ ایسے رازدان تھے اور راستوں کے ماہر تھے، کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ راستہ بھی مدینے کو جاتا ہے، وہاں سے لے کے چلے۔ ان کا نام ہے عبداللہ ابن اریقت، ان کو ہائر کیا تھا صدیق اکبر نے۔ یہ بڑا ایماندار بندہ تھا، پیسے لے کے کام کرتا تھا، لیکن جس کی بات ہو جائے وہ کسی کو نہیں پتا۔ اس وقت پورے مکے میں ڈھنڈورا تھا کہ کوئی اللہ کے رسول کا سراغ بتلائے تو سون دیں گے ہم، لیکن عبداللہ ابن اریقت تھوڑے سے معاوضے پر پہلے بات کر چکے تھے کہ ہم مدینہ پہنچائیں گے، تو انہوں نے باوجود یہ راز سینے پہ تھا مشرکین کو نہیں بتلایا۔ برابر پیر کے دن 1 ربیع الاول غار کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، راستہ دکھانے والے عبداللہ ابن اریقت تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ قافلہ چلا، بالکل الٹ راستہ، ایسے سیدھے مدینہ جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف پھر کے ایسے گئے تھے۔ پھر بھی راستے میں کوئی مل جاتا تو صدیق اکبر کو پہچان لیتا، کیونکہ بڑے مشہور تھے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا تو صدیق اکبر سے زیادہ جوان دکھتے۔ یہ نبوت کا جلال تھا، اسی واسطے صحابہ بیان کرتے ہیں آخری عمر میں بھی اگر ہم گن کے دیکھ لیں 17-18 بال سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید نہیں ہوئے تھے، بالکل جوان لگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدیق اکبر پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دراصل کہاں جا رہے ہیں، تو پوچھتے کہ کون ہے یہ جو سامنے بیٹھا ہے، کہتے تھے کہ یہ ہادی ہے، راستہ بتانے والا ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر کا دماغ ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ صراط مستقیم اسلام کا راستہ بتانے والے ہیں، لوگ سن کے سمجھتے تھے اچھا یہ رہبر ہے کوئی جو راستہ بتا رہا ہے، ذو معنی الفاظ بولتے ہیں اس کو، جب کٹھن مراحل ہوں تو ایسا استعمال کر سکتے ہیں، ذو معنی، سامنے والا ایک سمجھے آپ کی نیت کچھ ایک ہو، ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہادی ہے، لوگ سمجھتے تھے یہ راستہ بتانے والا ہے، لیکن صدیق اکبر مراد دیتے تھے یہ اسلام کا راستہ بتانے والا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بالکل سایہ دار درخت نظر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ دیر قیام کر لے، آرام کے لیے ٹہرے، تو ایک پتھر لیا صدیق اکبر نے،
جس میں کیا تھا؟ تھوڑا سا اندر سے لیے ہوئے برتن نیچے سے لیا ہوا تھا، جس طرح کیا ہے کوئی کھٹرا وغیرہ ہوتا ہے، ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا وہاں سے بکریاں گزار رہا ہے، اس کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو لیا، دودھ دوہا اور اس میں خود بھی پیا، صدیق اکبر کو بھی دیا، پھر آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ ایک جھوپڑی پر سے گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت ترین پیاس اور بھوک کا شکار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اندر پوچھو، یہ ام معبد کہلاتی ہے۔ ام معبد اور ابو معبد یہ دونوں میاں بیوی تھے، یہ راہ سفر میں جانے والے پیش آنے والے جتنے بھی مسافر ہوتے ان کی کچھ ہیلپ کرتے تھے، بڑے اچھی ذہنیت کے تھے، لیکن اس وقت شوہر باہر گئے ہوئے تھے، صرف ام معبد بڑھیا وہی تھی وہاں پر۔ اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے، کہا کہ کچھ دودھ ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہوتا تو میں آپ کو روک کے پلا دیتی، آج ایسا معاملہ ہے کہ تمام تر علاقہ قحط کا شکار ہے اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے سوائے وہ مریل بکری کی، اس کے علاوہ کوئی اور بکری بھی میرے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس سے کچھ دودھ نکال لوں؟ تو ام معبد ہنس پڑی، کہا کہ دودھ آئے گا تو نکالیں گے نا، یہ تو ابھی بڑی بھی نہیں ہوئی ہے، دودھ دینے کے لائق ہی نہیں ہے تو دودھ آئے گا کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نکال لوں تو اعتراض ہے؟ کہا کہ مجھے کائی کا اعتراض ہے، میں تو خوش ہوں گی کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکی۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اس بکری کو لے آؤ، تھن کو اللہ کے رسول نے دھویا، پھر بسم اللہ پڑھا اور برتن میں دودھ نکالنا شروع کیا تو برتن بھر کے دودھ اللہ کے رسول نے خود پیا، صدیق اکبر نے پیا، پھر اس کے بعد پورا برتن پھر دوہا اور کہا کہ یہ تم اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو۔ وہاں سے اللہ کے رسول نکل پڑے۔ بس وہ جو نظر پڑی نا ام معبد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، وہ نقش ایسے بیٹھا، یاد رکھو حلیہ مبارک کی روایت کرنے والی سب سے اہم ترین راویہ ام معبد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تمام سیرت نگاروں نے مکمل طور پر روایت کر کے جس روایت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ ام معبد کی روایت ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جو دیکھا لیکن ایسا دیکھا، ایسے روایت کیا کہ اللہ کے رسول کی پوری شکل انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دی کہ میرے پاس جو صاحب آئے تھے ان کے پلکیں یوں تھی، ان کے آنکھیں یوں تھی، ان کا گفتار ایسا تھا، ان کا چلن ایسا تھا، ان کی خاموشی ایسی تھی، ایسے انہوں نے حلیہ بیان کیا کہ آج تک جتنی تاریخ اور جتنی سیرت کی کتابیں ہیں ام معبد کا حلیہ ہی بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے روایت کیا کہ آج تک ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ام معبد کی روایت سے ملتا ہے۔ بعد میں حسان نے اسی واسطے دیکھ کے کہا تھا، حسان بن ثابت نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا جلال، کیا چہرہ، کیا جمال! کہتے ہیں کہ لم ارى قط عین، آنکھ نے ایسا جمال کبھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، عورتوں نے ایسا خوبصورت بچہ کبھی جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے چاہا کہ ایسا پیدا کروں کہ کوئی عیب ان میں نہ رہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے رب نے چاہا ویسے بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ اسی لیے اماں عائشہ کہتی ہیں حضرت یوسف کی خوبصورتی زیادہ تھی اور رعب کم تھا، تو اسی واسطے خواتین جب حضرت یوسف کو دیکھی تو اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے انہیں پتہ نہ چلا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال زیادہ تھا، خوبصورتی اس میں چھپی ہوئی تھی۔ اگر اللہ کے رسول کا جلال اٹھ جاتا اور خوبصورتی نمایاں ہوتی تو لوگ ہاتھ نہیں بے ہوش ہو کے مر جاتے، دل تھام کے۔ یہ میرے رسول ہیں،
ان سے محبت نہ ہو تو پھر وہ دل کون سا دل ہے؟ وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر کا ٹکڑا ہے۔ کس معاملے میں یہ کامل نہیں ہے؟ ایسے کامل انسان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اخلاق میں کامل، اطوار میں کامل، جمال میں کامل، خوبصورتی میں کامل، ہر چیز میں کامل، اس سے محبت نہ ہو پھر تم دنیا کے پتھر اور پتھر دل انسان ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو دنیا میں کوئی دوسری شخصیت تمہاری نگاہ میں نہ رہے، اتنا پیارا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ہم نے پیار کرنے کی عجیب چیزیں رکھ لی ہیں، ہاں، غلاظتوں کے انبار ہم نے جوڑ کے رکھے اور سمجھتے ہیں پیار اس میں۔ یہ سب غلاظتیں ہیں، ان سے کیا پیار کرنا ہے؟ یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے کرو جو تمہیں قیامت میں بھی کام آئیں گے، اور تمہارے لیے راتوں بھی رویا کرتے تھے، کل قیامت کے دن بھی امتی امتی کہیں گے کہ اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ ایسے سے پیار نہ کرو گے تو پھر کن سے کرو گے؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. علی بھائی تو میں اٹھتے ہی مجھے پریشانی شروع ہوتی۔ ارے کیا بھائی؟ الحمدللہ آج کا انعام جس میں سب جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کیے ہیں وہ 174 ہے، اور ونرز 101 ہے۔ یا رب، کون انہوں کی؟ اچھا، اب دیکھیے ونرز بھی بہت بڑھ گئے ہیں، 101 ونرز آئے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم کو بھی کیا ہے ذرا کشادہ دلی اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہوا بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ماشاءاللہ ایک بندے نے مجھے کل کال کیے تھے، بتائے تھے کہ میں پورے ونرز کے لیے 15,000 روپے بنتے ہیں نا، میں 15,000 روپے دیتا ہوں، انعام بڑھا دیجیے۔ وہ بندہ معلوم نہیں، اللہ دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا بھیج دیجیے، انہوں نے بھیج دیا۔ آج سے 3 انعامات ہوں گے، ایک 500 روپے والا پہلا، دوسرا 300 روپے والا، تیسرا 200 روپے والا۔ ہر دن 1000 روپے کے انعامات جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ 15 تو میں پہلے مکمل میں ذمہ داری اٹھا چکا تھا، اور کل 15 انہوں نے بھیج دیا، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ایک ہی آدمی کو 1000 روپے ملنے کی جگہ 3 آدمی کو ملیں گے تو اور اچھا ہے، ہاں، اور شوق ذوق آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں کیجئے، تو میں نے کہا کہ یہی مناسب ہے۔ شاید وہ ابھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ہر پروگرام میں لائیو دیکھ رہا ہوں آپ کا۔ تو بہر کیف آج پہلا تو اٹھو، تم اٹھو جی، آنکھ بند کرو، اٹھاؤ کوئی ایک، ہاں، اور کوئی بیٹھ جاؤ تم، اور کوئی چھوٹا، آؤ آؤ جلدی آؤ، جلدی آؤ، آؤ تمہیں بھی آؤ، ہاں تمہیں چھوٹے بچے ہیں، تم نہ چھوٹے بولے تو دنیا میں کون بھی چھوٹا نہیں ہے جی، ہاں جلدی آنکھیں بند کرو بیٹا، ہاں لاؤ یہ بھائی دوسرا بھائی رکھو، ہاں تم اٹھاؤ، آج تم نہ نہیں کل، لاؤ یہ تیسرا بھائی تمہیں رکھو، میں پہلا کر دے رہا ہوں، 2 کو کفارے کے بعد کر دیں گے، ہاں۔ افتخار احمد حیدرآباد، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اور دوسرا تیسرے کا بھی پڑھا دو۔ ظہور بادشاہ مسکٹ سے، مسکٹ ماشاءاللہ، اور محمد خالق پنجاب سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بقیہ سب کے نام ہم یہ بھی کیے ہیں، سب کے نام ہم دراصل یوٹیوب میں جب یہ پروگرام ہوتا ہے نشر، تو اس کے نیچے جتنے ونرز ہیں ان کے نام ہم ڈالتے ہیں، جتنے ونرز ہیں، کیونکہ سب انعام کے حقدار ہیں، لیکن اتنے انعام دینے کے لیے آپ سب 10,000 روپے روزانہ دینا پڑے گا۔ تو اس واسطے ابھی دینے کے متحمل تو نہیں ہے، 10,000 کیا 500 روپے کا تو بھی ٹوٹ کو چل جائیں گے بعد میں پورے۔ تو اس واسطے انشاءاللہ آپ بولیں ہی آپ کا نام لکھو، بولتا ہوں، ہاں چھوڑو ان کو، چھوڑو نہ کو بھائی ان کو، ہاں جلدی بولو بھائی، وہ اس میں نمبر انٹر کرو، بس فرسٹ والے کا 2 بعد میں کر لیں گے۔
ہو گیا بھائی ان کا پہلا انعام ہم یہیں پر کر دیے ہیں. دو جو بعد میں آئے ہیں 300 اور 200 کے انشاءاللہ 5 منٹ میں ہو جائے گا تاکہ آپ لوگ جلدی سے نکل جائیں, کفارہ ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو یہ لے لو اور وہ دونوں آپ لوگ 200 اور 300 بھیج دو بھیج دو بھیج دو بھیج دو مجھ